अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो लॉयर्स ऑनलाइन, जो कि आप देखते हैं फ्रीडम न्यूज़ पर। आपके साथ उरूज नाज। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ अपनी फील्ड के मंझे हुए जो लॉयर्स हैं वो आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आपने जो है एडवोकेट खालिद नवाज़ खान मरवत साहब का नाम बिल्कुल सुना है, और आप सोच रहे हैं कि आज खालिद साहब जो हैं वो क्या टॉपिक लेकर आए। तो सबसे पहले तो हम वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और मसरूफियात यकीनन आपकी बढ़ी हुई हैं। यकीनन वकील साहिबान और मसरूफियत एग्जैक्टली लाजिम मंजूर अच्छा, है। बहुत कैसा फील होता होगा कि दूसरों की परेशानियां खुद अपने सर ले लेना। हाँ, कैसा लगता है? अब तो अगर दूसरों की परेशानी ना हो तो नामुकम्मल सा अपने आप लगता है। एग्जैक्टली। तो कभी कोई ऐसा हुआ कि कोई केस आप हैंडल कर रहे हो और वो इतना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो गए हो कि ऐसा लगा कि शायद आपका अपना केस है, आपके अपने साथ हो रहा है? बेशुमार केसेस होते हैं। वो अगर कोई बहुत ही करीबी हो, स्कूल फेलो हो आपके, तो इमोशनल अटैचमेंट आपकी होती है, या आपके कोई ऐसे हो जो आपकी रेपुटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि देखिए आपकी कॉम्पिटेंसी है, डेडिकेशन के हवाले से, तो आपको करना है फिर आपने करना होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि गॉड फॉरबिड के खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़, तो आपको अपनी जो सलाहियत होती है उससे आगे बढ़कर जाना होता है। तो ऐसा होता है। अच्छा, कोई ऐसा केस जो यादगार आपके नज़दीक, आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, हमारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करें कि जिसमें आपने कहा हो कि बस खालिद साहब अब जीतना है ये केस? बेशुमार ऐसे मतलब क्रिमिनल केसेस होते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें बेल का एक होता है। अब वो काउंटर केसेस लॉन्च हुए हैं, उसमें काउंटर केसेस के बाद ज़ाहिर एक पे बेल, दूसरी बेल हाई कोर्ट पे, फिर वहाँ से डिसमिसल, फिर बेल, कोई और उसका तरीक़ेकार ढूंढना जो हम कानूनी करते हैं, दाव पेच। तो वो एक इस तरह का केस था जो कि हमारे बहुत ही करीबी जानने वाले थे, और उनकी अपनी फैमिली का किसी के साथ कोई झगड़े हो गए थे, और उसमें अनफॉर्चुनेटली क्रॉस फायरिंग के अंदर एक कैजुअल्टी भी हो गई थी। तो वो दो ग्रुप्स थे जो कि माजी में बड़े करीबी दोस्त होते थे। किसी के इशू के ऊपर इनके दरमियान कोई तनाज़ा हो गया था, और वो इतना तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया कि फायरिंग के तबादले में राहगीर भी एक जाँ बाग हो गए थे, और आया दिन वो एक दूसरे के खिलाफ FIR काटने तक चले गए थे। तो वो रोज़ की बुनियादी तकरीबन रोज़ कोई ना कोई FIR तो नहीं, तो कंप्लेंट ज़रूर होती थी। तो उसमें मैं इतना मसरूफ़ हो गया था कि इज़्ज़त का सवाल हो गया था कि देखिए हमारे वकील साहब ने तो ज़मानत करा ली, उनकी ज़मानत तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कोई यही प्रैक्टिस करनी है इसी केस में, और मेरा कोई वकालत से कोई और ताल्लुक़ नहीं है। तो आखिर में हुआ है कि फिर उनका कॉम्प्रोमाइज़ बाद में हुआ, लेकिन उसमें मैं इतना उलझा था कि, और सीखा भी बहुत कुछ। जाहिर बात है हर बंदे को हर दिन नए सीखने को मिलता है। तो वो एक था मेरी, और इनिशियल वकालत की भी स्टेजेस थे, तो उसमें मैंने कुछ बहुत सीखा, और वो मेरी इज्जत का एक मसला था। ओके, चलें भाई, ये तो एक्सपीरियंसेस बहुत लॉयर्स को होते ही रहते होंगे, और ज़हनी अज़ियत की जो है वो ज़रूर इस हवाले से मिली। कभी थ्रेट्स वगैरह आए अपोजिट पार्टी से? नहीं, थ्रेट्स नहीं मिले, लेकिन मैं कहता हूँ कि थ्रेट्स उन लोगों को मिलते हैं, जो मैं कहता हूँ बिल्कुल मिलते हैं, जो पार्टी के साथ पार्टी बन जाते हैं। अगर आप वकील बन के रहें, वो आप सिर्फ उनकी वकालत करें अदालत की हद तक, तो आप कितने ही जिसको आम इस्तिलाह में लोग कहते हैं ख़तरनाक केस हो, वो आपके के लिए थ्रेट नहीं होते। लेकिन जो ही आप उनको अपना ज़ाती केस या उनके साथ कानून से हटकर, अदालतों से हटकर आप उनको फेवर देते हैं, और उनके लिए हर पैमाने को अपनाते हुए कहीं भी किसी वक्त पे भी जा सकते हैं, तो जाहिर बात है फिर वो कहते हैं कि आप वकालत से अब हद तक नहीं रहे, अब आप ज़ातियात तक रहें, तब फिर उनको थ्रेट्स मिलती हैं। और मैं इसलिए कहता हूँ कि एक क्लाइंट को क्लाइंट की हद तक रखें, अपने पेशे को पेशे की हद तक रखें। अच्छा, यानी ये आपका ये भी मैसेज है कि भाई क्लाइंट से पर्सनल ना हो, है ना? आप अपने पेशे से पर्सनल हो, क्लाइंट से पर्सनल। बिल्कुल। आप जानते हैं जैसे कि फ्रीडम न्यूज़ पर लॉयर्स ऑनलाइन प्रोग्राम प्रेजेंट किया जा रहा है। एडवोकेट खालिद नवाज़ खान मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्स बार काउंसिल मेंबर हैं, और आप जो है वो एक्स जनरल सेक्रेटरी
سیکریٹری آف کراچی بار ایسوسیشن بھی رہ چکے ہیں، اور اس بار جو ہے آپ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں کراچی بار ایسوسیشن کے صدر کا بھی. تو ہماری بیسٹ وشز سر آپ کے ساتھ ہیں. آج کچھ بات کرنا چاہیں گے انوائرمنٹ کے حوالے سے، ہمارا ماحول، ہمارا انوائرمنٹ اور انوائرمنٹل لا. اس بارے میں سر آپ ہمیں کیا بتائیں گے کہ انوائرمنٹل لا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی ٹرم ہو، تو یہ ہے کیا آخر؟ دیکھیں جی، ماحولیات کو اگر آپ دیکھیں نا جی، تو ماحول تو آپ کے مذہب سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جی، وہ اس لیے کہ پانی کو ضائع مت کریں، درختوں کو مت کاٹیں، چیزوں کو مت ضائع کریں، کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو مت ضائع کریں، ان کو صحیح طریقے سے آپ استعمال کریں. تو یہ اب بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے ملک کے اندر انوائرمنٹ کا تصور، لاء کا یا تو دور کی بات ہے کہ انوائرمنٹ کے بارے میں ایک عام لوگ نہیں جانتے تھے. جیسا میں نے کہا کہ ابھی شاید نئی ٹرم ہو، لیکن وہ جو 2005 8 اکتوبر 2005 کا جو زلزلہ آیا تھا، اور اس زلزلے کے بعد یہ اعداد و شمار جمع کیے کہ یہ وجوہات کیا ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جو زلزلے کی وجوہات ہوتی ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں، ہلتی ہیں، لیکن اس میں جنگلات کے کٹاؤ ایک بڑی وجہ تھی جس سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی، آبادیوں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی. تو ماحول تب پتہ لوگوں کو لگا کہ جنگلات جو ان کے آباء و اجداد کے وقتوں سے کٹاؤ شروع ہوا ان تک، تو اس کے اوپر ان کو ماحولیات کا پتہ لگا. پھر ماحول کے حوالے سے ابھی حال ہی میں جو بارشوں کا سلسلہ ہوا اور لوگوں نے ندی نالوں کے بیچ اور کنارے پر آبادیاں یا رہائشی آبادیوں کے علاوہ جو کاروبار شروع کیا، وہ ان کو راستے بن کی ماحولیات کا ان کو اندازہ ہوا کہ کتنا فرق پڑتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے کہ ماحول کا اثر آپ کی اقتصادیات تو اپنی جگہ پہ معاشرتی طور پہ بھی پڑتا ہے. معاشی طور پہ اس طرح ہے کہ اگر کسی علاقے میں خدا نخواستہ سیلاب آتا ہے یا کوئی قدرتی آفت آتی ہے جس طرح جنگلات کے کٹاؤ سے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ شفٹ ہوتے ہیں وہاں سے، کیونکہ کوئی چیز رہتی نہیں ہے، گھر بار نہیں رہتے، ان کو گھر کی تعمیرات کے لیے روزگار نہیں ہوتا، تو ان کو شفٹ ہو کے شہروں میں یا بڑے قصبوں میں آنا پڑتا ہے. جب وہ بڑے قصبوں میں آتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس پر دباؤ پڑتا ہے اس شہر کے اوپر یا اس قصبے پہ. جب وہ پڑتا ہے تو معاشی طور پر جرائم بھی لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، شارٹ کٹ استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا، پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لینڈ گریبنگ کی طرف بھی جاتے ہیں، منشیات کا بھی آتا ہے سر، لسانی فسادات کے بھی خطرے ہوتے ہیں، ہر چیز کی اثر پڑتے ہیں. اور یہ کیوں ہے؟ تو بالکل سامنے کہ ماحولیات سے شروع ہوتے ہیں، اور معاشی اور معاشرتی سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے وہ سارے مسائل ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. تو ماحول تو اب یہ الحمدللہ پاکستان میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح پنجاب کے اندر، صوبہ پنجاب کے اندر یہ جو فی وقت ہے اس میں لوگ اپنے فصلوں کی جو باقیات ہوتی ہیں اس کو جلاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ موٹر ویز پہ یا باقی سڑکوں شاہراہوں پر آپ دھند کی وجہ سے صبح یا شام کے اثر کے بعد سفر نہیں کر سکتے، بلکہ جو ہے وہ اسموگ جو ہے وہ اس موسم میں جو ہے وہ بہت زیادہ، اور اس کا جو ریزن ہے وہی یہی ہے کہ جو فصلوں کی باقیات ہیں یا جو فیکٹریز کا دھواں ہے، بہت ساری ملٹی چیزیں ہیں. تو یہ اب لوگ اس کو سمجھ پائے ہیں کہ یہ موسمی تبدیلیاں جو عالمی کہی جاتی ہیں اس کا نہ انفرادی نہیں، اجتماعی طور پہ دنیا پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں. صحیح. تو اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ انوائرمنٹل لاز میں کیا کیا شامل ہو جاتا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ فصلوں کی باقیات جلانا، فیکٹریز کا دھواں، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ دیکھیں، انڈسٹریل، ایگریکلچرل، ٹھیک ہے، جو میگا پولیٹن سٹیز ہیں، جس طرح شہر ہیں وہ ہیں، آپ ایئر پولوشن، آپ کی کوسٹل، آپ کی سی ریور، آپ کے جو بھی کوسٹل کے ساتھ لگتے ہیں، آپ کے سی ہو یا اوشن ہو وہ ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کی جو پیسٹی سائڈز وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک پولوشن کا ایک ذریعہ ہی بن رہا ہے اس لیے. اور اس کے علاوہ آپ کی جو بعض چیز مائننگ ہے، اب مائننگ میں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو گرد و غبار یا مائننگ کی وجہ سے جو ذرات نکلتے ہیں فضا میں، وہ دمے کے مریض جس طرح ہوتے ہیں، یا جو ان درختوں کو لگایا جاتا ہے جس سے دمے کے مریضوں کو الرجی ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں، سمپل ٹیشو پیپر ہیں، لیکن اس کی کوالٹی آپ دیکھیں جب وہ استعمال کی جاتے ہیں، بجائے نزلہ زکام کی روک تھام وہ اور الرجی ڈیولپ کرتے ہیں. ریپرز ہوتے ہیں، اس سے ہوتے ہیں.
پھر یہ بہت لیننز ہوتے ہیں، یہ چیز آپ کے دیکھیں یہ ہوتے ہیں. اچھا بعض اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کے جس طرح ٹرانسپورٹ میں مطلب بسز میں یا گاڑیوں میں جو عام چیز ہم سیٹ کور لگا لیتے ہیں تو اسے دھوپ میں گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو اس سے ظاہر وہ جیسے ہی ہوتے ہیں تو ہیٹ اپ ہوتے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ ہی انسان کی طبیعت عجیب سے ہو جاتی ہے، تو آنکھیں جلدی لگتی ہیں، نظر تو نہیں آتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مائنٹ چیزیں ہیں. پھر اچھا کیمیکل کی جو ریپرز ہوتے ہیں، انفیریئر کوالٹی کا ریپر لگایا جائے گا تو وہ ہاتھ لگیں گے تو اس سے اسکن الرجیز ڈیولپ ہوں گی. تو یہ ہے تو بڑی سینسیٹیو چیز ہی مائنڈ، لیکن اس پہ غور کیا نہیں جاتا. لیکن اب قانون سازی وقتاً فوقت صوبائی سطح پر بھی اور مرکزی سطح پہ بھی ہو رہی ہے. اچھا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا، جیسے ریزیڈینشیل ایریاز میں ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے کوئی خالی پلاٹ ہوتا ہے، وہاں جو ہے فلیٹس بننے لگ جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے دیکھیں وہ بھی تو گرد و غبار کا ہی باعث بن رہا ہوتا ہے. تو کوئی لا ہے اس کو کسی طرح روکا جا سکتا ہے؟ جی بالکل لا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بائی لاز ہیں اس میں موجود ہیں. اور دوسری بات ہے کہ پروونشل لاز بھی ہیں، فیڈرل لاز بھی ہیں اس کے اوپر. کنسٹرکشن کے حوالے سے باقاعدہ ہے کہ آپ کو اس کو بالکل پیمپر کر کے رکھنا پڑتا ہے. اور یہ جو ریتی بجری اور کریش اور سیمنٹ وغیرہ مکس کر کے کرتے ہیں، یہ اب انہوں نے اس کی تقریباً اس پہ ڈسکریج کرتے ہیں، بین ہے. آپ نے دیکھے بڑے بڑے جو آتے ہیں مکسچرز آتے ہیں ٹرک کی صورت میں، وہ مکس کر کے ہی آتے ہیں، یعنی بلاکس بنے ہوئے ہیں، راڈز بنی ہوئی ہیں، چھتوں کی بڑھائیاں ہوتی ہیں وغیرہ، تو وہ آپ کو بجائے ریتی بجری روڈ پہ ہیں اور پھر بنائی جا رہی ہے، مکسنگ اور کی پھر جا اس رہی کا ہے، سیمنٹ کر رہے ہیں، چھانا جا رہا ہے، تو وہ مکس کر کے آ کے وہ ان سے جو بڑے بڑے جو ٹرکس آتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں اس سے بھرے جاتے ہیں. تو یہ اچھا دوسرا یہ کہ کمرشل ایکٹیویٹیز جو اس قسم کی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیورنگ جو ٹریفک ہوتا ہے یا اسکولنگ آورز ہوتے ہیں، ورک آور، وہ آپ کو نہیں کرنا. اچھا، کیونکہ اس کے آپ کی وہاں پہ لوگ آفس جا رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، تو اس دوران بھی ٹائمنگز ان کی رکھی گئی ہیں. رائٹ، تھینک یو سو مچ ایڈوکیٹ خالد نواز خان مروت صاحب. آپ آئے ہمارے اسٹوڈیوز میں اور بہت ہی اہم ٹاپک کی جس کے بارے میں لوگ شاید سوچتے بھی نہیں تھے، اس بارے میں آج آپ نے اتنی اویئرنیس دی ہمارے ویورز کو. آپ کی آمد کا، آپ کے آنے کا بے حد شکریہ فریڈم نیوز کی جانب سے. اس کے ساتھ ہی عروج ناز کو بھی دیجیے لائرز آن لائن فریڈم نیوز سے اجازت. اللہ حافظ.